آج ہم قاہرہ سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر سقارہ کے علاقے میں نشانات عبرت دیکھنے آئے ہیں۔ سقارہ وہ صحرائی علاقہ ہے جہاں اہرام مصر اور فرعونوں کے مقبرے واقع ہیں۔ میروکا کا مصطبہ یا مقبرہ سقارہ کے تمام غیر شاہی مقبروں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ وسیع ہے، جس میں کل 33 کمرے یا حجرے ہیں۔ میروکا بادشاہ تیٹی کا وزیر تھا، جو مصر کے چھٹے خاندان اور پرانے بادشاہی دور کا پہلا فرعون تھا۔ میروکا کی شادی ٹیٹی کی بیٹی سیسشٹ واٹے کیتھور سے ہوئی تھی، اس لیے وہ بادشاہ کا داماد تھا۔ میروکا کی قبر اسی جگہ زمین کے اندر تقریباً 20 میٹر نیچے گہرائی میں ہے اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ اسی مقبرے میں جانوروں اور انسانوں کو ذبح بھی کیا جاتا تھا۔ یہ نشان عبرت ہے۔ آئیے اس نشان عبرت کو دیکھنے چلتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پرانی بلڈنگ ہے اور یہ مخصوص تصویریں، نشانات جن سے آپ واقف ہیں۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مقامات عبرت ہیں جناب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سارے ہزاروں سال پرانے نشانات ہیں اور یہ اس دور کے حساب سے یہاں پر منظر کشی کی گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ تقریباً 20 میٹر نیچے جا کے تو مراروکا کی قبر ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں کھڑے ہو کے تو دہشت محسوس ہوتی ہے۔ یہ نیچے سیڑھیاں ہیں، اگر دکھا سکے تو یہ نیچے اترتی ہیں، لیکن اندر جانا ممنوع ہے۔ اور یہ دیکھیں پرانی دیواریں، ہزاروں سال پرانی دیواریں۔ مراروکا کا یہاں پہ ایک بت بھی بنا ہوا ہے جناب۔ یہ سامنے مراروکا اس کا بت بنا ہوا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہاں کھڑے ہو کے تو یقین کریں دہشت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں عبادت ہوتی تھی، شیطانوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ جناب پتھر ہے جو اندر سے آپ دیکھیں خالی ہے، تو یہاں پہ جانوروں اور انسانوں کو باندھ کے ان کی قربانی دی جاتی تھی، یعنی جسے بھیڑ چڑھانا کہتے ہیں، وہ یہاں پہ ہوتا تھا۔ یہاں پہ جناب جانور باندھے جاتے تھے اور اس جگہ جانور قربان کیے جاتے تھے۔ یہ مراروکا کی ایک شبیہ ہے یا اس کا بت ہے اور یہ معبد ہے، یہاں پہ عبادت کی جاتی تھی اور یہاں پہ خون بہایا جاتا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر یہاں پہ کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے، تو ہم نشانات عبرت آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ہزاروں سال پرانے یہ کالمز، اور یہ اس وقت ہم زمین کے نیچے ہیں، زمین کے نیچے ہیں، اوپر سارا صحرا ہے، اور یہ پتھر کیسے انہوں نے یہاں تک پہنچائے، کیسے اس کو کھودا گیا، واللہ عالم بالصواب، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اور یہ مراروکا کی ایک یہاں پہ انہوں نے اسٹیچو بنایا ہوا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پہ جناب زگ زیگ ہے، بھول بھلیاں ہیں اور بڑے خوفناک منظر ہیں، تو ہم یہیں سے اجازت طلب کریں گے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ جناب دوبارہ ذرا پتھر دکھا دیں جہاں پہ جانور اور انسان باندھے جاتے تھے، یہاں سے رسوں کے ساتھ یہاں پہ ان کو گرایا جاتا تھا اور انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ بھینٹ جسے چڑھانا کہتے ہیں، وہ یہاں پہ یہ منظر تھے۔ اب ہم چلیں گے سیدنا یوسف علیہ السلام کی جیل، جہاں پہ ان کو جیل میں رکھا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ سائٹ بند ہے، اگر کھلی ہوئی تو ضرور اس کے اندر اللہ نے چاہا تو ضرور جائیں گے، وگرنہ باہر سے انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ ایک یہ بھی کمرہ ہے، اللہ اکبر۔ یہاں بھی 4 کالمز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر سارا صحرا ہے جناب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ اس طرف بھی یہ کمرے ہیں، استغفار، پتہ نہیں کیا کیا معاملات یہاں پہ ہوتے تھے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے ساتھ وابستہ رکھے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، الحمدللہ اللہ نعمت الاسلام، الحمدللہ اللہ نعمت الاسلام۔ اللہم صلی علی محمد آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم جناب مراروکا کے اس معبد سے باہر نکلے ہیں۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہے جو اندر ہم نے دیکھا ہے۔ یقین کریں کہ دہشت سے برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اصول میں آپ کو بتا دوں کہ جس جگہ اللہ رب العزت کے احکامات کی سرکشی کی جاتی ہے، جس جگہ باغی لوگ رہتے ہیں، سرکش لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کے سکون محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ جگہ بھی ایسی جگہ ہیں، لیکن دکھانا آپ کو مقصود ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جو معزز خاتون حضرات جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے عذاب والی آیات کی صورت میں دیا ہے، سرکش حکمرانوں والی آیات میں اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کی لاشیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، ان کی قبر تو یہاں پہ موجود ہے، لیکن ان کے ساتھ معزز خاتون حضرات کیا اللہ نے حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی غلامی میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہزاروں سال پرانی دیواریں ہیں اور ان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ حالانکہ ہزاروں سال پرانی بلڈنگ ہو تو اس میں یقیناً ٹوٹ پھوٹ کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی بالکل محفوظ ہیں اور بالکل لگتا ہے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ ایک قبر یہ ہے، یہ ٹوٹل 25 گریوز ہیں جناب۔ Thank you.